بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماضی کی تثنیہ ضربا میں الف کا، ماضی کی جمع مذکر ضربوا میں واو کا، اور ماضی کی جمع مؤنث ضربنا میں نون کا اضافہ کیا گیا تاکہ یہ حروف فاعل کی ضمیر ہما، ہمو اور ہن پر دلالت کریں۔ ضربوا میں با کو ضمہ دیا گیا واو کی وجہ سے، کیونکہ واو اپنے ما قبل ضمہ چاہتا ہے۔ اعتراض ہوا کہ رموا میں بھی تو واو ہے جو اپنے ما قبل ضمہ چاہتا ہے، مگر یہاں آپ نے واو کے ما قبل میم کو ضمہ کی بجائے فتحہ دیا، تو جواب دیا گیا کہ جناب میم واو کا ما قبل نہیں ہے، واو کا ما قبل یا ہے جو محذوف ہے، یعنی رموا اصل میں رمیو ہے اور اس میں یا پر ضمہ ہے، پھر قاعدے کے تحت یا الف سے بدل کر حذف ہوئی تو رمو ہوا، تو جناب میم پر جو فتحہ ہے وہ اس کا اپنا ہے اور یہ واو کا ما قبل نہیں ہے، اس لیے اسے ضمہ نہیں دیا گیا۔ پھر اعتراض ہوا کہ ردو میں بھی تو ضاد واو کا ما قبل نہیں ہے، پھر بھی آپ نے ضاد کو ضمہ دیا، تو جواب دیا گیا کہ جناب یہاں ضاد کو ضمہ اس لیے دیا تاکہ حقیقی کسرہ سے تقدیری ضمہ کی طرف خروج لازم نہ آئے۔ حقیقی کسرہ کا مطلب ہے زیر اور تقدیری ضمہ کا مطلب ہے واو، تو ردو اصل میں ردیو تھا اور یا پر ضمہ ثقیل ہونے کی وجہ سے یا کو ساکن کیا، پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا کو بھی حذف کر دیا گیا، تو اب ردیو یعنی ضاد کے نیچے کسرہ حقیقی اور واو ساکن یعنی ضمہ تقدیری بچہ، اور یہ حقیقی کسرہ سے تقدیری ضمہ کی طرف خروج صرف میں ثقیل یعنی بھاری اور عیب ہے، لہٰذا اس ثقل یعنی اس بھاری پن اور عیب سے بچنے کے لیے ضاد کو ضمہ دیا۔ ضربوا کے آخر میں الف کو لکھا گیا تاکہ جمع کی واو اور عطف کی واو میں فرق ہو جائے، یا جمع کی واو اور واحد کی واو میں فرق ہو جائے فعل ناقص واوی کے اندر۔ ضربت میں تا کو لایا گیا مؤنث کی مناسبت سے کہ مخرج میں تا دوسرے نمبر پر ہے، اسی طرح مؤنث بھی پیدا ہونے میں دوسرے نمبر پر ہے، یعنی پہلے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر حضرت اماں حوا رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔ ضربت کی تا ضمیر نہیں ہے۔ ضربنا میں اور ضربتا میں با کو ساکن کیا گیا تاکہ فعل میں 4 حرکات مسلسل نہ آئیں۔ آئیے اب عبارت اور ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ وزیدت الالف اور اضافہ کیا گیا الف کا، والواو اور واو کا، والنون اور نون کا، فی آخرہ اس کے یعنی فعل ماضی کے آخر میں، حتی یدللنا تاکہ دلالت کریں وہ یعنی وہ حروف الف واو اور نون، علی ہما و ہمو و ہنہ، ہما اور ہمو اور ہنہ پر یعنی فاعل کی ضمیروں پر، وضم الباء اور ضمہ دیا گیا با کو، فی ضربوا ضربوا میں، لاجل الواو واو کی وجہ سے، کیونکہ واو اپنے ما قبل ضمہ چاہتا ہے، وبخلاف رموا اور رموا کے برخلاف، یعنی رموا میں واو کے ما قبل میم کو ضمہ نہیں دیا گیا، کیوں؟ لأن المیم اس لیے کہ میم لیست نہیں ہے بما قبلہا اس کا ما قبل، یعنی واو کا ما قبل نہیں ہے، وضم فی ردو اور ضمہ دیا گیا ردو میں ضاد کو، وَإِن لَّمْ يَكُنِ الضَّادُّ
اگرچہ کہ ضاد نہیں ہے بما قبلہا اس کا ما قبل یعنی واو کا ما قبل، پھر بھی دمہ دیا گیا، کیوں؟ حتی تاکہ لا یلزم الخروج لازم نہ آئے خروج من الکسرۃ الی الضمۃ کسرہ حقیقی سے دمہ تقدیری کی طرف، یعنی زیر سے واو کی طرف۔ وکتب الالف فی ضربوا اور لکھا گیا الف کو ضربوا میں، للفرق بین واو العطف و واو الجمع عطف کی واو اور جمع کی واو کے درمیان فرق کرنے کے لیے، فی مثل حضر و قتل، حضر اور قتل کی مثال میں۔ اب یہاں پر حضر بھی فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے اور قتل بھی فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو واو ہے یہ واو عطف کی ہے، جمع کی نہیں ہے۔ یہ کس طرح پتہ چلا؟ یہ اس طرح پتہ چلا کہ فعل ماضی کے جمع مذکر غائب کے صیغے میں واو کے بعد الف ہوتا ہے، تو یہاں چونکہ واو کے بعد الف نہیں ہے اس لیے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ حضروا نہیں ہے بلکہ حضر فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور اس کے بعد جو واو ہے وہ عطف کی ہے، جمع کی نہیں ہے۔ اور اگر یہاں الف لکھا ہوتا تو پھر ہم اس کو حضروا پڑھتے، حضر و قتل نہ پڑھتے۔ وقیل اور کہا گیا، للفرق بین واو الجمع و واو الواحد، یہ دوسرا جواب دیا جا رہا ہے کہ یعنی جمع مذکر غائب کے صیغے میں الف کو کیوں لکھا جاتا ہے، تو جواب دیا جا رہا ہے اور کہا گیا جمع کی واو اور واحد کی واو کے درمیان فرق کرنے کے لیے، فی مثل لن یدعو و لن یدعو۔ اب اس میں دیکھیے لن یدعو، یہاں واو پر فتحہ ہے، یہ فعل مضارع کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے جس پر حرف لن جو کہ ناصب ہے یہ داخل ہے، اور اسی طرح آگے لن یدعو یہ فعل مضارع کا صیغہ جمع مذکر غائب ہے جس کے اوپر حرف ناصب داخل ہے اور اس نے نون اعرابی کو گرا دیا ہے۔ اب اگر لن یدعو کے اندر واو پر زبر نہ ہو یعنی فتحہ نہ ہو اور لن یدعو کے اندر واو کے آخر میں الف نہ ہو تو ہمیں پہچان نہ ہوگی کہ لن یدعو اور لن یدعو ان دونوں میں سے واحد کا کون سا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ کون سا ہے۔ اس لیے انہوں نے جو جمع کا صیغہ تھا اس کے آخر میں الف لگا دیا تاکہ اگر حرکات و سکنات اعراب نہ بھی لگا ہو پھر بھی اگر یہ دو لفظ اس طرح آ جائیں تو ان میں الف کے ذریعے پہچان ہو جائے کہ یہ جو الف والا ہے یہ جمع کا صیغہ ہے اور جو بغیر الف کے ہے یہ واحد کا صیغہ ہے، اور یہ جو صیغے ہیں یہ فعل ناقص کے ہیں کیونکہ اس میں لام کلمے میں حرف علت آ رہا ہے اور حرف علت بھی واو آ رہا ہے، اس لیے یہ ناقص واوی ہے۔ وجعلت التاء اور بنایا گیا تا کو علامت للمؤنث مؤنث کی علامت، فی ضربت ضربت میں، اور تا کو مؤنث کی علامت بنایا گیا ضربت میں، لأن التاء کیونکہ تا من المخرج الثانی دوسرے مخرج سے ہے، والمؤنث ایضا ثان فی التخلیق اور مؤنث بھی ایضا منا بھی اور مؤنث بھی دوسرے نمبر پر ہے یا دوسرا ہے پیدائش میں یعنی پیدا ہونے میں۔ وَهَذِهِ التَّاءُ اور یہ تا یعنی ضربت کی تا لیست بضمیر ضمیر نہیں ہے، کما یجیء جیسے یہ صیغہ آتا ہے۔ وَأُسْكِنَتِ الْبَاءُ فِي مِثْلِ ضَرَبْنَا وَضَرَبْتَ اور ساکن کیا گیا با کو ضربنا اور ضربتا کی مثال میں، حتیٰ تاکہ لا یجتمع جمع نہ ہوں
اربع حرکات متوالیات، 4 مسلسل حرکات، فی ما اس میں، ہوا کل کلمۃ الواحدتی وہ کہ جو ایک کلمے کی طرح ہے. یعنی فعل جو ہے، فعل یہ اس کے اندر در حقیقت 2 کلمے ہوتے ہیں، ایک فعل ہوتا ہے، ایک اس کا فاعل ہوتا ہے، لیکن فعل کا فاعل اس کے ساتھ اتنا ملا ہوا ہوتا ہے کہ فعل ایک ہی کلمہ محسوس ہوتا ہے، حالانکہ وہ ایک کلمہ نہیں ہوتا، ایک کلمے کی طرح ہوتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ فاعل ملا ہوا ہوتا ہے. تو جو ایک کلمہ ہو یا ایک کلمے کی طرح ہو، اس میں 4 مسلسل حرکات صرفیوں کے نزدیک عیب ہیں، لہٰذا اس عیب سے بچنے کے لیے با دربنا اور دربتا کے اندر با کو ساکن کیا گیا.